ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی عرضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، خاص طور پر کریہ عشق محمد اشور حسین عرض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ ماہ رجب المرجب کے اس عظیم دن جمعۃ المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ بنی اسرائیل کی معروف آیہ مبارکہ، جس سے 15ویں سپارے کا آغاز ہو رہا ہے، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ رب العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب یہ محترم مہینوں میں سے ہے، جن مہینوں کا اکرام ضروری ہے، اس میں یہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ شامل ہے۔ ان محترم مہینوں میں جتنی عبادت کی جائے اس کا اجر اور ثواب باقی مہینوں سے زیادہ ملتا ہے۔ حضرت امام غزالی حجت الاسلام علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں یہ لکھا ہے کہ رجب جو ہے وہ جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے۔
جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور جو اس سے سیراب ہوگا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو کہا جو لوگ رجب کے مہینے میں کثرت سے ذکر اذکار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ان کو نہر رجب سے سیراب کیا جائے گا۔ پھر اس طرح یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص کسی ایک دن روزہ رکھے، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمت واجب کر دیتا ہے کہ ضرور اس پر اپنی رحمت کی برسات فرمائے گا۔ تو یہ ان محترم مہینوں میں سے ہے جن کا بہت دھیان اور خیال کرنا چاہیے۔ اسی مہینے میں وہ بابرکت رات ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آئے مبارکہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی اسی معراج پاک کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 جگہ اللہ رب العالمین نے حضور کے سفر معراج کو بیان کیا ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ نجم ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہم کرتے رہیں گے۔ بڑے مختصر سے لفظوں میں اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجے ہیں ان سب کو اپنی نبوت کی شہادت کے طور پر معجزات سے سرفراز فرمایا۔ کسی کو ید بیضا عطا کیا، کسی کو دم عطا کیا، اور سب سے زیادہ قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ نے 9 معجزات عطا فرمائے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا شان یہ ہے کہ آپ قد جاکم برہان کی عملی تصویر بن کے تشریف لائے۔ معنی کیا ہے کہ گیسوئے مبارکہ کے ایک ایک بال سے لے کر وہ خاک جو حضور کے قدموں کے ساتھ مس ہوئی وہ بھی معجزہ ہے۔ باقی انبیاء معجزے لے کے آئے، حضور معجزہ بن کے آئے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، پر ہمارے نبی معجزہ بن کے آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا شمار اور کتار ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ سورج بھی آپ نے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا ہے، چاند بھی اور سورج بھی پلٹا کے دکھایا ہے، پتھروں کنکروں سے بھی کلمہ پڑھوایا۔ یہ کثرت سے معجزات ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے عظیم الشان معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ سفر معراج ہے۔ یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس کے ایک ایک لمحے سے حضور کی ایسی شانیں انسانوں پر منکشف ہوتی ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کہ رات کے مختصر سے حصے میں حضور القریٰ مکہ المکرمہ سے براق پر سوار ہو کر جبریل امین کے ساتھ مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کی عظمت و شان کے خطبے دیے، ان کو سرکار نے نماز پڑھائی۔ پھر مسجد اقصیٰ سے آپ نے آسمانوں کی طرف سفر کیا، 7 آسمانوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ مسجد معمور میں سارے آسمانی ملائکہ زیارت کے لیے حاضر تھے، ان سے ملاقات ہوئی، پھر ان کو نماز پڑھائی۔ پھر اس سے آگے سرکار نے سفر کیا اور اس مقام تک پہنچے جسے کعبہ قوسین کہتے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اور یہ اتنا طویل سفر تھا لیکن جب واپس آئے ہیں تو ابھی وضو کا پانی بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ اتنے مختصر سے دنیا کے وقت کے گزرنے کے اندر اتنا عظیم الشان سفر کر کے حضور واپس تشریف لائے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا معجزہ معراج ہے، سب سے بڑا معجزہ حضور کا۔ آج تک کی سائنس کی اور سائنٹسٹوں کی جو کوشش ہے
اس کے دو نقطے ہیں۔ سائنسدان یہ چاہتے ہیں کہ ٹائم اینڈ سپیس کو مسخر کر لیا جائے، ٹو کنکر دا ٹائم اینڈ سپیس۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مختصر سے وقت میں یہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا جائے، یہ ان کی کوششوں کا مرکزی نقطہ ہے۔ لیکن جتنی بھی آج تک ترقی ہوئی ہے جی، کہاں انسان پہنچا ہے؟ چاند پر پہنچا ہے جی، اور اس سے آگے بڑے جہان ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں جی۔ سورج کو 9,40,00,000 میل ہے جی، چاند تو 2,00,000 کچھ ہزار میل ہے، تو جو قریب ترین پلینٹ ہے اس تک پہنچے ہیں جی۔ وہ کہتے بڑا ہم نے کمال کر دیا، ہم نے چاند پر کمند ڈال دی۔ لیکن شب معراج حضور نے اور آپ کے براق نے جی سارے سماوات کو چشم زدن میں عبور کر دی جی۔ تو یہ وہ تسخیر ہے، تسخیر زمانی اور مکانی، کہ تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ فاصلہ طے کر لیا جائے کہ قیامت تک انسانیت کی جتنی بھی سائنسی کوششیں ہوں سفر معراج کی گرد کو بھی نہیں چھو سکی۔ سو رب العالمین نے اس عظیم الشان سفر کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مکہ والوں کو بھی پریشانی تھی اور انہوں نے اسی لیے انکار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کوئی بندہ مکے سے راتوں رات مسجد اقصی ہی ہو کے آ جائے، آسمانوں کو تو خیر بات ہی دور کی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ عقلاً محال ہے، عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سفر معراج کا ذکر کرتے ہوئے لفظ سبحان کو استعمال، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ سو لفظ سبحان، میں رات تفسیر تبیان القرآن دیکھ رہا تھا، ہماری لائبریری میں موجود ہے، اس پہ شیخ نے بہت سارے اہم نکات جو ہیں وہ بیان کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ سبحان جو ہے اس کے معنی پر غور کریں کہ یہ کیوں لایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سبحان کا معنی ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے جو پاک ذات ہے وہ سبحان ہے۔ تو کہا جو چیز تمہارے لیے ناممکن ہے وہ اس ذات کے لیے ممکن ہے، جو چیز تم نہیں کر سکتے ہو یا تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی، اللہ رب العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور بعض علماء نے سبحان کا معنی قادر مطلق بھی کیا ہے کہ وہ تو قادر مطلق ہے جی، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہ دعویٰ حضور نے نہیں کیا کہ میں نے معراج کیا، یہ دعویٰ سبحان نے کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ عظیم الشان سفر جو ہے وہ کرایا۔ تو سبحان پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بخاری، مسلم اور ترمذی میں تینوں جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ یہ اتنا بابرکت لفظ ہے سبحان کہ جو شخص اس کو دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو۔ اور وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ویسے تو حدیث میں ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں، وہ مشکل پیش نہیں آتی، لیکن قیامت کے دن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا میزان میں۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ وہ بابرکت کلمات ہیں جو مومن کی زبان سے ادا ہو تو ان کے اجر اور ثواب کا
اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ کریم اس ذکر کرنے والے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا۔ اس کلمے کی اتنی برکت، ایک دفعہ سبحان کہنے سے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا۔ اور اسی طرح سے بخاری مسلم میں یہ حدیث یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا، حضرت سمرہ بن جندب ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مقبول کلام کون سا ہے؟ اگر یہ سوال ہو کہ آدمی ذکر کرنے بیٹھا ہے تو سب سے اللہ کو کون سے کلمات پسند ہیں؟ اس میں کہا گیا کہ 4 کلام ایسے ہیں، لفظ ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑا مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس میں سبحان اللہ ہے، والحمد للہ ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ۔ تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جو کلمات اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا، جن کے گھر سے حضور نے سفر معراج کیا، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ، یا بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھ سے زیادہ کثرت سے نمازیں نوافل نہیں پڑھے جاتے، تو مجھے کوئی آسان سا ذکر بتائیے کہ جس کی میں برکت حاصل کر سکوں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس خاتون کو جو آپ کی رشتے میں پھپھی بھی لگتی ہیں یہ فرمایا کہ یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ دن میں 100 مرتبہ پڑھا کرو، اور جب تم سبحان اللہ دن میں 100 مرتبہ پڑھو گے تو تمہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا اللہ کریم ثواب کر 100 دفعہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اگر 100 دفعہ پڑھو گی تو ایسے ہے جیسے 100 گھوڑے سامان سے لاد کر جہاد میں دیے ہیں، اور اللہ اکبر یہ 100 مرتبہ پڑھو گی تو 100 اونٹ ایسے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد میں آپ نے دیے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ یہ جو کلمہ ہے یہ اگر 100 مرتبہ پڑھو گی تو اللہ کریم زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دے گا، نیکیوں سے بھر دے گا۔ تو یہ بہت بابرکت جملہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کر کے معراج پر وارد ہونے والے تمام شکوک اور شبہات جو ہے ان کا ازالہ کر دیا کہ جس ذات نے یہ سفر کرایا ہے وہ سبحان ہے، وہ سبحان ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مکرم عبد محتشم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں انہوں نے اعتراض کیا، بے رسول ہی کیوں نہیں فرمایا، بے نبی ہی کیوں نہیں فرمایا، بے عبد ہی کیوں فرمایا؟ اس کے جواب میں یہ کہا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو انسانوں کی طرف بھیجا تو ان کی شان نبوت اور رسالت کا تذکرہ کیا، جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو ان کی شان عبدیت کا تذکرہ فرمایا۔ اور پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مکرم کو۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضور عام عبد نہیں ہے، اس دن کے اندر عبد دیگر عبدہ چیز دیگر، ایک عام عبد ہے، ساری کائنات اللہ کے نزدیک عبد ہے، لیکن عبدہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے عبد دیگر عبدہ چیز دیگر ما سراپا انتظار و منتظر، کہتے ہیں کہ ہم بھی عبد ہیں لیکن کیسے عبد ہیں کہ ساری زندگی ذکر اذکار عبادت ریاضت کر کے اس انتظار میں ہے کہ رب العالمین ہم پر ایک نگاہ کرم فرما دے۔ تو ہم وہ عبد ہیں جن کو ایک نگاہ کی اللہ رب العالمین کی وہ آرزو ہے، اور عبدہ وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین آسمانوں پر بلاتا ہے، خود انتظار فرماتا ہے۔ ہم رب کی رحمت کا، نظر رحمت کا انتظار کرتے ہیں،
اور عبد وہ ہے جس کا رب العالمین جی عالم بالا پر انتظار فرماتا۔ پھر علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ ایک عبد عابق ہوتا ہے، ایک عبد مختار ہے، ایک عبد معزون ہے، اور ایک عبد محبوب ہے۔ عبد عابق یہ وہ غلام ہے جو مالک کی اجازت کے بغیر اس کے دروازے سے دوڑ جائے جی، تو کہا ایسے عبد کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہے نہ نفل عبادت قبول ہے جب تک اپنے مالک کے پاس نہ آ جائے۔ اگر آزادی لینی ہے تو پھر قیمت مقرر کر کے جی وہ جو طریقہ ہے آزادی لینے کا وہ اختیار کرے، اگر اس کی مرضی کے خلاف دوڑے تو کہا سارے کافر بے ایمان مشرک۔ یہ عبد عابق ہیں، کھاتے رب کے دسترخوان نعمت سے ہیں اور بندگی شیطانوں کی کرتے ہیں جی۔ پھر عبد مختار وہ ہوتا ہے جو مالک کی مرضی کے مطابق پرفارم کرتا ہے اس کے حکم کی۔ پھر عبد معزون ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سارے احکام پر عمل کرتا ہے۔ پھر ایک عبد محبوب ہے جی، عبد محبوب وہ ہے جی کہ سارے بندے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، عبد محبوب وہ ہے جس کو رب راضی کرنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ برضوان، ان کا لقب ہی محبوب الہی ہے۔ کیا لقب ہے ان کا؟ محبوب الہی۔ اور یہ خلیفہ ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت مولانا نظام الدین محبوب الہی کو حضرت مولانا کہتے تھے، یعنی وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ بابا فرید ان کو حضرت مولانا کہتے تھے۔ تو آئے ہیں بابا فرید گنج شکر اللہ رحمہ کی خدمت میں کہ حضور میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے مریدین میں شامل فرما لیں۔ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا اپنی نگاہ ولایت سے کہ آنے والا عام آدمی نہیں ہے، بڑا اجل عالم ہے، بہت عبادت گزار جی اللہ کا بندہ ہے۔ تو پوچھا نظام الدین محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے؟ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ تو کہا حضور آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے، اور میں مشکل فیصلے اپنی والدہ محترمہ کی مشاورت سے کیا کروں، مجھے اجازت دے میں والدہ محترمہ سے پوچھوں جس کے بیٹے کا نام محبوب الہی ہے، والدہ بھی بڑی ولی کاملہ ہوں گی۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے نا، یہ روکو جس کو، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین علامہ اقبال نے لکھا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی شان بڑا احترام ہے تیرا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کہتے والدہ سے پوچھ کے آتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ تو واپس آ رہے تو جنگل سے گزرے تو کوئی درویش بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے کشف کے ذریعے سے حالت کو معلوم کر کے آواز دی، نظام محب اور محبوب کی فکر میں ہو، تمہیں والدہ صاحبہ نہیں بتائیں گی، میرے پاس آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے۔ تو آپ نے اس کی بات سنی، انسنی کر دی، نہیں والدہ سے ہی پوچھوں گا، تو اس سے نہیں پوچھوں گا۔ تو والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ باپ فرید کہتے ہیں نظام محب بننا ہے محبوب بننا ہے۔ اب والدہ کی نگاہ بھی دیکھیے، پر میں وہ جو درویش جنگل میں ملا تھا اسی سے جاتے ہوئے پوچھ لینا، اسی سے جاتے ہوئے پوچھ لینا محب بننا ہے کہ محبوب بننا ہے۔ حضرت خواجہ نظام فرماتے ہیں میں پھر واپس لوٹا، اگلے دن اسی جنگل سے گزرا تو دیکھا وہ جو بزرگ جنہوں نے آواز دی تھی محب بننا میں بتاؤں گا، تو وہ فوت ہو چکے، ان کی میت پڑی ہے بران۔ تو اس کے گرد آپ نے کہتے میں نے چکر لگایا، دل میں سوچا کہ یہ اللہ کا کوئی ولی تھا، میرے دل کی بات جان لی، اور یہ کیا ہوا کہ میری بات کا جواب دیے بغیر چلے گئے۔ یہ کہا کل آنا میں بتاؤں گا، میں ہی بتاؤں گا محب بننا ہے۔ کہتے ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بزرگ اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا من عاشا باللہ فإنہ لا یموت،
جو لوگ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، موت ان کو مارتی نہیں ہے، وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبوب بننا، محب نہ بننا۔ کہا حضور فرق کیا ہے؟ کہا جو محب ہوتا ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، جس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے درویش نے کہا میں محب بنا تھا۔ میں کیا بنا تھا؟ دیکھو جنگل میں موت آئی ہے، نہ کوئی دفن ہے نہ کفن ہے جی، بر مزار ماں غریباں، نے چراغے نے گلے، نے پرے پروانہ سوزد، نے صدائے، نہ قبر ہے نہ دفن ہے۔ تو محب جو ہیں ان کا یہ عشر ہوتا ہے، اور محبوب جو ہوتا ہے اس کی ناز برداریاں کی جاتی ہیں۔ کہا سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ محب ہیں اس کائنات میں، صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ حبیب اللہ تعالی ہے، وہ حبیب اللہ ہے۔ تو وہ عبد محبوب ہے۔ اور عبد محبوب کون ہوتا ہے؟ عبد محبوب وہ ہوتا ہے جس کو رب راضی کرنا چاہتا ہے، جس کو رب، یہ جو آئے مبارکہ ولا سوفا یوتی کا ربو کا فتردا جی، یقیناً آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ اللہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے جی۔ سارے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور رب کیا اعلان کرتا ہے؟ محبوب ضرور تجھ کو راضی کر کے۔ حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت نبوت کے نزدیک سب سے زیادہ جو آئے مبارکہ اللہ کی رحمت کی امید دلاتی ہے وہ یہ آئے مبارکہ ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ علامہ اقبال نے بھی لکھا نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری کائنات رب کو راضی کرنا، اور رب کیا کہتا ہے جی؟ یہ نعت کا شعر علامہ نے سنا اعلیٰ حضرت کا، تو خود پھر اس زمین پہ انہوں نے بات کی کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد جی۔ تو کہا والا سوفا یوتی کا رب کا فتردا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا اللہ نے اعلان کیا ہے رب آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا، حضور آپ فرمائے آپ رب سے کب راضی ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا جب تک میرا آخری امتی بھی بخشا نہیں جائے گا میں رب سے راضی نہیں، میں رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جو ہے اس کی بھی بخشش نہ ہو جائے گی۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور عبد نہیں ہے، عبد ہو ہے جی۔ اور عبد ہو کیا ہے؟ عبد محبوب، عبد مکرم، کہ ساری کائنات رب کو راضی کرنا چاہتی ہے اور رب اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتی ہے۔ اور معراج کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی، سینکڑوں وجوہات انہوں نے لکھی۔ یہ معرج النبوہ، یہ سیرت کی کتاب ہے، معرج النبوہ، حضرت ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کی، 2 جلدوں میں ہے، کوئی زیادہ، لیکن اس کی پہلی جلد میں واقعہ معراج پر انہوں نے بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی، اور کوئی 42 وجوہات بیان کی کہ اس لیے معراج۔ یہاں تو قرآن نے مختصر کہا نا لِنُرِيَّهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے اپنے محبوب کو یہ سفر اس لیے کرایا کہ ان کو اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ دکھائی جائیں، اور اس لیے کرایا کہ وہ جو 10 سال آپ پر اہل مکہ نے ظلم و ستم کیے اور آپ کے دل کو رنجیدہ کیا، اس سارے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ سفر آپ کو کرایا جی۔ تو بہت ساری اس میں وجوہات، اور پھر کہا کہ لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں جی، تو ساری رات سفر نہیں، رات کے مختصر سے حصے میں یہ اتنا طویل سفر جو ہے وہ کیا۔ تو کہا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ 2 مقامات کا تذکرہ کر دیا کہ یہ سفر آغاز ہوتا ہے ام القری مکہ المکرمہ سے، اور اس کی پہلی منزل جو ہے وہ مسجد اقصی۔
تو خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی میں بات کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سفر معراج 3 حصوں پر مشتمل ہے، اس کی 3 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل جو ہے اس کو اسرا کہا گیا، اور وہ کیا ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور دوسری منزل جو ہے اس کو معراج کہتے ہیں کہ مسجد اقصی سے سارے آسمانوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا پہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا متمکن ہونا، تو یہ معراج ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ آگے روانہ ہوئے تو جبریل جو سارے سفر میں ساتھ تھا وہ رک گیا، گردن گھما کے سرکار نے پوچھا آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ میری آخری سرحد ہے، لو دناؤ تو ان ملتن لاحترقتو، حضور اس مقام سے اگر 1 انچ آگے بڑھوں گا تو آگے انوار و تجلیات کا ایسا جہان ہے، میں نوری فرشتوں کا قائد ہونے کے باوجود جل کے خاک ہو جاؤں جی، اس مقام سے میں آگے نہیں جا سکتا جی۔ تو مقام مصطفیٰ یہ ہے اور شان مصطفیٰ یہ ہے کہ جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے، میرے آقا چمڑے کی نالین کے ساتھ چل، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو جبریل رک گیا، آگے نہیں جا سکتا۔ اور یہ جب منظر حضور نے بیان کیا تو سیدنا جبریل، سیدنا ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے رو پڑے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ جبریل تھا جس نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا جی۔ اللہ کی قسم اگر وہاں صدیق اکبر ہوتا جی، انوار و تجلیات میں جل جانا منظور کرتا، پر یار کا ساتھ نہ چھوڑتا، یار کا ساتھ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور واپس تشریف لائے تو یہ بات ذہن میں تھی، یہ سفر بیان کروں گا، لوگ کیسے اس کو تسلیم کریں گے، تو بتایا گیا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تصدیق آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر کریں۔ تو ابو جہل نے شور مچایا ہوا تھا، سارے دوڑ کے آئے ابو بکر صدیق کے پاس، آج تو آپ کو ہم بھاگنے نہیں دیں گے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ میں راتوں رات اتنا سفر کر کے واپس آ گیا، کیا اس کو آپ مانتے ہیں؟ کہا حضور اس سے بڑا بھی کوئی دعویٰ کرے تو اس کی بھی بن دیکھے تصدیق کرتا۔ تو اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا کہ انہوں نے شب معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس سے آگے رف ایک پیش ہوا، اس پر آپ نے 70,000 نور کے حجابات طے کیے، اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب پتہ نہیں کتنا فاصلہ تھا، پھر اس مقام پر پہنچے جس کو قاب قوسین کہتے ہیں۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ میں نے قصیدہ معراجیہ مختصر سے لکھا ہے، شب معراج وہ گزرے جہاں سے، نہیں قدسی ہٹے اب تک وہاں سے۔ آج تک فرشتے اسی راستے میں کھڑے ہیں کہ سرکار کا پھر ایک دفعہ گزر ہو، اور وہ یوں گزرے زمان و لامکاں سے، کوئی سمجھے تو اب سمجھے کہاں سے۔ اور یا رسول اللہ تیرے براق کی پرواز شاہا ہے بالا آج بھی وہم و گما سے۔ اسی پر انشاءاللہ باقی گفتگو اگلے جمعے کی ملاقات میں کریں گے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔